بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 1۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، درس نظامی میں شامل کتابوں میں سے ایک جواہر البلاغہ ہے۔ جواہر البلاغہ کل 3 حصوں پر مشتمل ہے: علم معانی، علم بیان اور علم بدیع۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم علم معانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل کتاب میں وارد ہوں، اس کتاب کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ جواہر البلاغہ فی المعانی والبیان والبدیع۔ اس کتاب کے مؤلف کا نام ہے سید احمد الہاشمی، اور یہ کتاب علم البلاغت، جسے آج کل علم بیان بھی کہا جاتا ہے، پر لکھی گئی ہے، اور یہ علم خود پھر 3 علوم پر مشتمل ہے، یعنی علم معانی، علم بیان اور علم بدیع۔ قدیمی علماء علم بلاغت کہا کرتے تھے، آج کل کے علماء علم بلاغت کو علم بیان بھی کہتے ہیں۔ خود ہی اس مکمل علم کا نام بھی علم بیان ہے، اور اس علم کے ذیل میں جو 3 علوم ہیں ان میں سے دوسرے علم کا نام بھی علم بیان ہے۔ لیکن جب ہم علم البلاغت کی جگہ پر علم بیان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد پھر یہ تینوں علوم ہوتے ہیں، یعنی بالمعنی العام، عمومی معنی میں پھر وہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر علم بیان علم معانی اور بدیع کے مقابلے میں استعمال ہو تو اس سے مراد پھر فقط یہ جو ان 3 علوم میں سے جو دوسرا علم ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ البتہ مدارس کے نصاب میں جو پڑھائی جاتی ہے وہ یہ والا چاپ ہے جواہر البلاغہ کا، جو پاکستان میں مدارس کے نصاب میں شامل ہے اور بالعموم تقریباً آج کل اکثر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب سے پہلے مختصر المعانی پڑھائی جاتی تھی، لیکن مختصر المعانی بہت طولانی تھی، اور پھر اب جانتے ہیں کہ پرانی کتابوں میں سے ہیں، قدیمی کتابوں میں سے ہیں، تو اس کی جگہ آج کل جواہر البلاغہ نے لی ہے۔ سید الہاشمی کی جو اصل کتاب ہے، جس کا پکچر ابھی ہم نے دکھایا، جواہر البلاغہ فی المعانی والبیان والبدیع، اس میں اور اس متن درسی میں فرق ہے۔ وہ جو اصل کتاب ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں اس متن درسی میں نہیں ہیں۔ یہ جو متن درسی ہے یہ قم کے جو محققین تھے، ایک گروہ نے تیار کی ہے۔ سید احمد الہاشمی کی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب میں سے جو اضافی چیزیں تھیں، مثلا جو طولانی تمارین تھیں، مشقیں تھیں، ان کو نکال دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایسی چیزیں کہ جو وضاحتی تھیں یا مثلا جو تکراری چیزیں تھیں، ان تکراری چیزوں کو نکال کر کتاب کو مختصر کیا گیا۔ ساتھ یہ کہ کچھ مثالوں کو بھی تبدیل کیا گیا، مثلا بعض اشعار کو تبدیل کر کے ان کی جگہ پر قرآن مجید کے آیات یا مثلا روایات و احادیث کو ڈال دیا گیا۔ اس طرح کچھ تبدیلیاں کر کے اس نسخے کو تیار کیا گیا، اور یہی نسخہ آج کل مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایک اور نسخہ بھی ہے، متن درسی کے نام سے ہی ہے، وہ بھی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ البتہ بالعموم پاکستانی مدارس میں یہی نسخہ پڑھایا جاتا ہے اور یہی نصاب میں شامل ہے۔ اس متن درسی میں اور اس میں کیونکہ چاپ چینج ہے تو تبدیلی بھی تھوڑی بہت ہے، زیادہ نہیں ہے۔ جی ایچ بک پر جو جواہر البلاغہ موجود ہے اس میں اور اس میں، یعنی یہ بھی متن درسی ہے اور وہ بھی ہے، غالباً وہ چھاپ پنجم ہے، تو اس میں اور اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ البتہ اور کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کم تھوڑا بہت فرق ضرور ہے۔ مثالیں تھوڑے بہت چینج ہیں، اس کے علاوہ بھی بعض جگہوں پر عبارتوں میں
یا مطالب میں تھوڑا بہت فرق ہے، زیادہ نہیں ہے، البتہ وہ بھی متن درسی ہے، زیادہ فرق ان دو نسخوں میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل کتاب میں وارد ہوں، ایک عنوان لے کر آئے ہیں، علم سیکھنے کا طریقہ۔ اس بارے میں گفتگو کریں گے آج، اور اس کے بعد پھر اصل کتاب میں وارد ہوں گے۔ فرماتے ہیں علم سیکھنا مشکل نہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ علم کیسے سیکھا جاتا ہے۔ واقعاً ایسا ہی ہے، علم سیکھنا کوئی بھی مشکل چیز نہیں، لیکن ایک طالب علم کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ علم سیکھا کیسے جاتا ہے۔ نہ تو دینی علوم کا سیکھنا مشکل ہے اور نہ عصری علوم کا سیکھنا مشکل ہے، لیکن ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا علم کیسے سیکھا جاتا ہے۔ علم سیکھنے سے پہلے کون کون سے ٹولز ہیں جو ہمارے پاس ہونے چاہیے، کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم سیکھیں۔ اسی طرح دوران علم کہ جب ہم ایک علم سیکھ رہے ہوں، کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم آسانی سے وہ علم سیکھ سکیں۔ ہر علم کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے کہ جس کو موضوع کہا جاتا ہے۔ ہر علم کے موضوع کو جب تک آپ نہ سمجھیں تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا چلوں، پھر آپ آسانی سے اس لائن کو سمجھ پائیں گے۔ ہر ایک ملک کا ایک کیپٹل ہوتا ہے، ایک دارالخلافہ ہوتا ہے۔ اب اس ملک کی جتنی بھی امور ہیں، جتنی بھی مسئلے مسائل ہیں، ان کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کیپٹل سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر علم کا بھی ایک کیپٹل ہوتا ہے، ایک دارالخلافہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ اس علم کے تمام مسائل کا، تمام ٹاپکس کا، عناوین کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مرکزی نقطہ، موضوع، یعنی اس علم کا مرکز محور وہی موضوع ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس علم میں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی موضوع سے مربوط ہوتے ہیں۔ ہر علم کچھ مسائل، ٹاپکس پر مشتمل ہوتا ہے کہ جن کا تعلق اس علم کے موضوع سے ہوتا ہے، لہٰذا ان مسائل کا سمجھنا اور ان کا اس علم سے کیا تعلق ہے یہ سمجھنا لازمی ہے۔ اس لائن میں فرماتے ہیں کہ ہر علم کچھ مسائل پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں پر مسائل سے مراد وہ اردو والا مسائل نہیں ہے کہ اس ملک میں تو مثلا اتنے مسئلے مسائل ہیں، نہیں، وہ مسائل مراد نہیں ہے۔ یہاں پر مسائل سے مراد ٹاپکس ہیں، عناوین ہیں۔ ہر علم چند ابواب پر مشتمل ہوتا ہے، تو ہر باب میں کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں، کچھ عناوین ہوتے ہیں جن سے بحث کیا جاتا ہے۔ آپ فہرست میں وہ دیکھ سکتے ہیں نا، فہرست میں جو عناوین ہوتے ہیں، ٹاپکس ہوتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جس علم پر بھی کوئی کتاب لکھا گیا تو اس کتاب میں کوئی بھی مثلا عنوان جو ہے کسی بھی ٹاپکس کے بارے میں گفتگو کی گئی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر علم جو ہوتا ہے اس کے کچھ خاص مسئلے مسائل، یعنی اس کے کچھ خاص مسائل ہوتے ہیں، کچھ خاص ٹاپکس ہوتے ہیں جس کا تعلق اس علم کے موضوع سے ہوتا ہے، جن سے بحث کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ بذات خود یہ عنوان کیا ہے، یہ ٹاپک کیا ہے۔ مثلا معرب اور مبنی، علم نحو کے ذیل میں آپ پڑھتے ہیں معرب نام سے اور مبنی نام سے ایک عنوان، تو ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں۔ پھر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس علم میں یہ عنوان لایا کیوں گیا ہے، اس کا اپنے اصل مرکز سے، موضوع سے کیا ربط ہے۔ مثلا علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے، اس معرب اور مبنی کا کلمہ اور کلام سے کیا ربط ہے، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو پھر آپ کے لیے وہ علم سیکھنا بھی آسان ہوگا اور پھر آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ ابتدائی طالب علم غیر ضروری باتوں کے بجائے اس نقطے کی طرف متوجہ ہو کہ اس علم کی بنیادی مسائل کون سے ہیں اور ان کا اپنے موضوع سے کیا تعلق ہے۔ ابتدائی طالب علم غیر ضروری باتوں کے بجائے، یعنی غیر ضروری باتوں سے گریز کرے، بلکہ بنیادی مسائل کو سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو مثلا مدرسین اکثر کرتے رہتے ہیں جب بھی کسی علم کو شروع کرتے ہیں۔ مثلا مقدمے سے پہلے وضاحت دیتے ہیں نا، مقدمے کو مقدمہ کیوں کہتے ہیں، لغت میں اس کا معنی کیا ہے، اہل لغت پہلے زمانے میں مقدمہ کسے کہا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں کہ آ جائیں ہم کتاب کے مقدمے کو پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں جس کا علم سے کوئی خاص تعلق ہوتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے تعلق، وہ اضافی وضاحتیں ہوتی ہیں، تو اس کے سمجھنے کی طرف طالب علم دھیان نہ دے۔ ایک تو یہ چیزیں بیان بھی نہ کی جائے، اگر بیان کی بھی جائے تو کم از کم طالب علم جو ہے نا ان چیزوں کے بجائے اس علم کے مین جو اصل مسائل ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے۔ اگر یہ چیزیں بیان کرنا ضروری ہوتی تو مبتدی طلباء کے لیے جو کتابیں لکھی جاتی ہے وہ مؤلفین خود
ذکر کرتے، لیکن نہیں کرتے، اس لیے تاکہ طالب علم فقط اس علم کے موضوع کو سمجھے اور اس کی جو اہم مسائل ہیں ان کو سمجھے۔ ایک مثال آپ کو میں دیتا چلوں، آج کل کے دور میں جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے مثلا 10 منزلہ، 20 منزلہ، 50 منزلہ ایک عمارت ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرتے کہ ابتدا سے شروع ہو جائے، آخر تک مکمل ایک عمارت کھڑی کرے اور جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو بس وہ لگاتا رہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کرتے کیا ہیں، کرتے یہ ہیں کہ پہلے ایک ڈھانچہ بناتے ہیں، اول سے لے کر آخر تک عمارت کا ڈھانچہ بناتے ہیں، جس میں فقط وہ سریا اور سیمنٹ ہی استعمال ہوتا ہے، نہ تو اس میں اینٹیں ہوتی ہیں، نہ کھڑکیاں ہوتی ہیں، نہ مثلا ڈورز دروازے ہوتے ہیں، باقی کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہوتا، اور نہ مثلا بجلی کا فٹنگ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ایک ڈھانچہ ہوتا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک۔ کیوں؟ اگر پہلے اس عمارت کا فقط مضبوط ڈھانچہ بنے پھر تمام چیزوں کو فٹ کیا جائے تو زبردست ہے، بہترین ہے، لیکن اگر آپ بنیاد سے بس شروع کریں، تھوڑا سا اوپر آ گیا دروازہ لگا دیا، کھڑکی کا ٹائم آ گیا، کھڑکی کی جگہ جو ہے رہتی ہے مثلا فوراً اپنی کھڑکی لگا دی، اور اس طرح آپ نے جو ہے مکمل کر دی عمارت، یہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا، اس انداز سے نہیں ہوگا جتنا وہ ہے۔ پہلے کی جو عمارتیں ہیں یا مثلا جو دیہاتوں میں عمارتیں بنائی جاتی ہیں، جو مکانات بنائے جاتے ہیں وہ اس طرح ہی ہوتے ہیں، مثلا جو مٹی کے مکانات بنائے جاتے ہیں، یا ابھی تک جو اینٹوں کی بھی مکانات بنائے جاتے تھے تو وہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ بس نیچے سے شروع کیا مکان کو، بس اوپر تک جس چیز کی بھی ضرورت ہو فوراً لگا دیتے ہیں، دروازے کو فوراً لگا دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اصل مین ڈھانچہ مکمل ہو یا نہیں۔ وہ عمارتیں غیر مستحکم ہوتے ہیں، وہ اتنی مستحکم نہیں ہوتی بنسبت ان عمارتوں کے کہ جن میں پہلے ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، پہلے اس عمارت کا فقط ڈھانچہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر باقی اضافی چیزوں کو مثلا اینٹوں کو، کھڑکیوں کو، دروازوں کو بعد میں لگا لیتے ہیں۔ تو طالب علم بھی یہی کام کرے کہ پہلے علم کا اصل ڈھانچہ سمجھے، جو بنیادی مسائل ہیں ان کو سمجھے کہ یہ علم کا موضوع ہے، اس موضوع سے مربوط یہ فلان مثلا بنیادی مسائل ہیں، جب وہ آسانی سے سمجھ جائے تو اس کے بعد پھر باقی اضافی چیزیں، باقی وضاحتیں یا مثلا جو اہم وضاحتیں بھی ہوتی ہیں تو ان کا سیکھنا پھر کوئی مشکل چیز نہیں ہے، پھر وہ آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس علم کو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مجھے کیا فائدہ ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طالب علم کم از کم یہ ضرور سمجھیں کہ جس علم کو میں پڑھ رہا ہوں میرے لیے اس کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ لازم سی بات ہے کہ جس چیز کا فائدہ آپ اپنے لیے محسوس نہیں کر رہے ہوں تو وہ چیز پھر آپ نہیں پڑھیں گے، یا تو پڑھیں گے ہی نہیں، یا اگر پڑھیں گے بھی تو وہ نمبر کے لیے پڑھیں گے، پرچہ پاس کرنے کے لیے پڑھیں گے، وہ یعنی اس میں پھر آپ باقی غور و فکر نہیں کریں گے، اچھی طرح سے پھر آپ نہیں سمجھ پائیں گے اور بعد میں بھی پھر آپ اس علم سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے جو بہت قیمتی ہے، فرض کریں ہیرا ہے، لیکن آپ کو اس کے فائدے کا پتہ نہیں ہے، اس کی خصوصیات کا پتہ نہیں ہے، بس آپ کے پاس ہے تو آپ نے کہیں رکھا ہوا ہے، تو آپ کو شاید یعنی اس کے فائدہ کا کوئی اندازہ جب نہیں ہے تو بس اگر آپ سے کوئی مانگے تو آپ دے دیں گے، کیونکہ فائدے کا پتہ ہی نہیں ہے اور نہ آپ اس کو کہیں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر آپ کو کسی چیز کے فائدے کا پتہ ہو پھر آپ دوسروں کو بھی نہیں دیں گے وہ چیز، بلکہ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، کیونکہ فائدہ مند چیز ہے، مفید چیز ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی علم کے فائدے کا پتہ ہو تو پھر آپ لگن سے پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اچھی طرح یہ علم سیکھ لیں، لیکن اگر آپ کو کسی علم کے فائدے کا پتہ نہ ہو بس آپ کے اوپر پھر وہ علم بوجھ بنا ہوا ہوگا۔ ایک نحوی تھا، وہ کہیں کشتی میں سفر کر رہا تھا، تو دوران سفر وہ جو کشتی کا ڈرائیور ہوتا ہے اس سے پوچھا کہ آپ کو علم نحو آتا ہے؟ اس ڈرائیور نے کہا مجھے تو علم نحو نہیں آتا، تو اس نحوی نے اسے جواب دیا کہ پھر تو آپ کی آدھی زندگی چلی گئی۔ تو اس ڈرائیور، وہ جو کشتی کا ڈرائیور تھا ملاح، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، تھوڑا سا اور آگے جب چلے گئے دوبارہ اس نحوی نے پوچھا اس کشتی چلانے والے سے کہ آپ کو علم نحو آتا ہے؟ اس نے دوبارہ جواب دیا کہ مجھے تو علم نحو نہیں آتا۔ پھر اس نحوی نے کہا کہ آپ کی تو آدھی زندگی چلی گئی۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد پھر اس نحوی نے پوچھا اس ڈرائیور سے، کشتی چلانے والے سے، کہ آپ کو علم نحو آتا ہے؟ تو اس نے پھر جواب دیا بھائی مجھے علم نحو نہیں آتا۔ تو اس نے پھر کہا کہ آپ کی تو آدھی زندگی چلے گی۔ جب تھوڑا سا آگے چلے گئے تو ہوائیں تیز تھیں یا طوفان آیا ہوا تھا،
سمندر میں ہوائیں تیز چل رہی تھی، تو اس کشتی کا جو چلانے والا تھا وہ پیچھے موڑ کر نحوی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو کشتی چلانا آتا ہے؟ نحوی نے کہا کہ نہیں. تو ڈرائیور نے کہا تیری پوری زندگی چلی گئی. اگر آپ کو ان حالات میں کشتی چلانا نہیں آتا تو تیری پوری زندگی چلے گی. بھائی میرا کیا تعلق ہے علم نحو سے؟ یعنی یہی سمجھایا اس کو کہ بھائی میرا کیا تعلق ہے علم نحو سے؟ میں ایک کشتی چلانے والا ملا ہوں، مجھے کشتی ٹھیک طرح آنی چاہیے. اب اگر مجھے علم نحو آئے یا نہ آئے، میرے لیے اس کا کوئی یعنی میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرے لیے کوئی مفید نہیں. لیکن اب اس سچویشن میں اگر کشتی چلانا مجھے ٹھیک طرح نہ آئے تو میرے لیے مسئلہ ہے. یعنی اس کو سمجھا دیا کہ علم نحو آپ کے فائدے کی چیز ہے، میرے فائدے کی چیز نہیں ہے، لہٰذا میں کیوں سیکھوں. لہٰذا اگرچہ علم نحو بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن کیا نام ہے، جب فائدے کا پتہ نہ ہو تو پھر وہ وہی کشتی کی چلانے والے کی بات ہے. پھر زیادہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ابتدائی طالب علم ہے یا ابتدائی طالب علم نہ بھی ہے، یہ کوشش آپ نہ کریں کہ میں نے تو آج 10 صفحے پڑھ لیے کتاب کے، 5 صفحے پڑھ لیے، میں نے تو آج کتاب ختم کر دی. نہیں، یہ کوشش نہ کریں، بلکہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں. آپ آدھا صفحہ پڑھیں، 1 صفحہ پڑھیں، آپ پورے دن میں 1 یا 2 ٹاپکس پڑھیں، لیکن آپ اچھی طرح انہیں سمجھیں. فقط ایک کتاب یا ایک استاد تک محدود نہ رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ہر استاد کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، اور ہر کتاب کا جو مؤلف ہوتا ہے اس کا بھی یعنی سمجھانے کا اور تالیف کا اپنا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ایک استاد پسند نہ آئے، اس لیے نہیں کہ وہ ٹھیک طرح سمجھاتا نہیں ہے یا اس کو کچھ آتا نہیں ہے، یا ایک کتاب ایسا ہے کہ جس میں ٹھیک طرح چیزوں کو لے کر نہیں گیا. نہیں، ایسا آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. ہر استاد ٹھیک طرح سمجھاتا ہے، ہر کتاب میں ٹھیک طرح سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہر مؤلف کا یعنی سمجھانے کا اور تالیف کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. ہر استاد کے سمجھانے کا انداز اپنا ہوتا ہے، کوئی خلاصہ کر کے بتاتا ہے، کوئی تفصیل سے بتاتا ہے، کسی کا کوئی اور انداز ہوتا ہے، کوئی گپ شپ میں سمجھاتا ہے تو کوئی بعضوں کے مثلا سمجھانے کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، ان کے ایک خاص موڈ ہوتا ہے. تو جب آپ مختلف اساتید سے کوئی علم سیکھیں گے اور سمجھنا چاہیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی، اور آپ پھر اس علم میں دقت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ ایک ہی علم مختلف بکس سے اور مختلف ٹیچر سے سیکھتے ہیں. اس کا مطلب میرا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بس ایک ہی دن میں جو ہے 3 کلاسیں فقط ایک ہی علم کا لیں، فقط ایک ہی علم کی آپ 3 کلاسیں لیں، علم البلاغت کی آپ 3 کلاسیں 4 کلاسیں لیتے رہیں. اگر ایسا ہے پھر تو آپ ایک دن میں ایک سے زیادہ کتابیں پڑھ بھی نہیں سکتے. نہیں، آج کل کے دور میں یہ چیز بہت آسان ہے. یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ کو ایک علم کے پڑھانے والے 10 اساتید ملیں گے، آپ ان سے استفادہ کریں. اسی طرح آپ کو کئی بکس ملیں گے ایک علم پر، تو آپ ان بکس سے استفادہ کریں تو آپ کے لیے جو متن درسی ہے بہت آسان ہو جائے گی جس بھی علم میں ہو. ابتدائی طالب علم تفصیلات کے بجائے خلاصے کو اہمیت دیں. یہ اس لیے جیسا کہ اوپر میں نے بتا دیا نا، خلاصہ ایک ڈھانچہ ہوتا ہے اس علم کا. جب وہ اصل چیز کو سمجھے گا، ڈھانچے کو سمجھے گا، تو پھر اس کے لیے باقی تفصیلات سمجھنا مشکل نہیں ہے. ہر علم سے پہلے ایک مقدمہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں اس علم کے بارے میں اہم تفصیلات دیے جاتے ہیں. مثلا اس علم کی تعریف، موضوع، فائدہ اور مسائل کے بارے میں مختصراً رہنمائی ہوتی ہے. ایک ہے علم کے اہم مین مسائل جو بعد میں بیان کیے جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق خود اس علم سے نہیں ہوتا، لیکن ان چیزوں کے بغیر وہ علم سمجھے بھی نہیں جا سکتا. ان چیزوں کے بغیر ہم وہ علم سیکھ بھی نہیں سکتے. یعنی اس علم کے بارے میں معلومات ہوتے ہیں، بذات خود یہ علم ہے کیا چیز، اس بارے میں اس علم کے ٹاپکس نہیں ہوتے وہ، لیکن خود اس علم کو متعارف کیا ہوا ہوتا ہے، ان چیزوں میں اس علم کو ڈیفائن کیا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کا سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. مقدمے میں انہی چیزوں کو ایک مؤلف لاتا ہے کہ جس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو مثلا علم کی تعریف، موضوع، اس علم کا فائدہ کیا ہے، اس کے اہم مسائل کیا ہے، تو اس بارے میں جو رہنمائی ہوتی ہے وہ مقدمے میں ہی ہوتی ہے. لہٰذا ہر کتاب کا مقدمہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح ہر علم کا مقدمہ پڑھنا تو بالکل لازمی ہے. وہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے ٹھیک طرح تو باقی آپ بعد کے مسائل کو ٹھیک طرح نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ اس کتاب میں اس علم کے موضوع کے بارے میں بحث ہوتا ہے. تو اگر آپ علم کے موضوع کی نہیں سمجھ پائیں گے تو بعد کے وہ مسائل جو اس موضوع سے متعلق ہیں اس کو بھی آپ ٹھیک طرح نہیں سمجھ پائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.